صلو علی الحبیب۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تو یقین تھا نا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، میرا سٹیٹس کیا ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ۔ وہ قرآن جو تھا وہ براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پر نازل ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچپن ہی سے اللہ کو خالق مانتے تھے اور عبادت کے لائق مانتے تھے، اور اس کی عبادت میں کسی اور کو شریک نہیں کرتے تھے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ۔ حضرات، آج سے ہم سیرت النبی کے صلی اللہ علیہ وسلم مطالعہ کا آغاز کر رہے ہیں۔ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری پیغمبر ہیں۔ قرآن مجید کی عملی تصویر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ جیسے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک مرتبہ پوچھا گیا کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں ہمیں کچھ بتائیں، تو حضرت عائشہ نے فرمایا کان خلقہ القرآن، کہ آپ کا اخلاق قرآن ہی کی تصویر تھی۔ لیکن جب ہم اخلاق کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو موسٹلی ہم اس سے مراد کسی انسان کے ذاتی اوصاف لیتے ہیں۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ، آپ کی سنت، جب ہم یہ لفظ استعمال کرتے ہیں تو ہم اس سے مراد نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ لیتے ہیں۔ حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں عبادات کی ریشو اگر کیلکولیٹ کی جائے تو وہ شاید 20% سے زیادہ نہیں ہوگی۔ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 40 برس کی تھی جب آپ پر وحی کا آغاز ہوا، اور 63 برس کی عمر میں آپ کا وصال ہوا۔ تو یہ 23 قمری سال ہیں، شمسی نہیں۔ ہر سال کے 355 دن اگر آپ لگائیں قمری سال کے، اور ہر سال کے ہر دن کے 24 گھنٹے لگائیں، ان کو آپ کیلکولیٹ کریں اور اس میں دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات کی ریشو کیا ہے، تو آن ایوریج 5-6 گھنٹے یا 4 گھنٹے، 4 سے 6 گھنٹے آپ لگائیں گے آرام کے اور ہوائج زندگی کے، پھر 5 نمازیں دن کی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طویل تہجد کی نماز۔ یقیناً ہم میں سے اگر کسی کو تہجد پڑھنی نصیب بھی ہو جائے تو وہ تو 15 منٹ کی ہوتی ہے ٹوٹل۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تہجد ایز پروف فرام دا قرآن وہ 2/3 رات، نصف رات یا 1/3 رات پر مشتمل تھی۔ تو ایوریج آپ لگائیں تو 5 گھنٹے آپ کے نمازوں میں ہو گئے ڈیلی۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی مال جمع ہی نہیں کیا، لہذا زکوٰۃ کبھی آپ نے دی ہی نہیں۔ صدقات دیے ہیں، یعنی گھر میں کچھ کبھی رکھا ہی نہیں، لیکن زکوٰۃ تو نہیں دی نا، نہ فرض ہوئی نہ دی۔ روزہ جب انسان رکھ لیتا ہے تو اس کے ٹائم میں بچت ہو جاتی ہے، اسے دن بھر نہ کچھ کھانا ہے نہ کچھ پینا ہے، تو اگر وہ 5-5 منٹ بھی آپ کچھ نہ کچھ کھانے پینے کے لگائیں تو آدھا گھنٹہ تو دن میں اس پر صرف ہو ہی جاتا ہے ہمارا کم سے کم۔ حج آپ نے ایک ہی کیا ہے،
وہ جو حجۃ الوداع کہلاتا ہے، حج فرض ہونے کے بعد وہ ایک ہی حج ہے آپ کا. باقی جو آپ کی زندگی کے عارض ہیں ان کو اگر آپ دیکھیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بڑی ڈیفرنٹ پکچر ہمارے سامنے آتی ہے کہ جو ہمارا عام دیندار طبقہ نہ سمجھتا ہے نہ پیش کرتا ہے. لہذا جب اتباع سنت کی بات ہو تو ہم احادیث کے ساتھ ساتھ سیرت النبی کا جب تک مطالعہ نہیں کریں گے ہم سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح تصور قائم نہیں کر سکتے. کیوں؟ احادیث کمپائل ہوئی ہیں بائی ڈفرنٹ پیپل. امام بخاری، امام مسلم، امام ترمذی اور دوسرے ائمہ، انہوں نے کمپائل کی ہیں احادیث، اور ہر شخص نے کمپائل کیا ہے ود ہز سبجیکٹیوٹی. اس نے جس چیز کو اہمیت دی اس نے اس کو پہلے رکھا، اور جس چیز کو اس نے کم اہم سمجھا اس کو اس نے آگے رکھا. اور موسٹلی یہ احادیث جو ہیں یہ کمپائل ہوئی ہیں عبادات کے پرسپیکٹو سے. اکثر جو احادیث کی کتابیں ہیں وہ کتاب الصلاۃ سے شروع ہوتی ہیں، اور کتاب الصلاۃ میں سب سے پہلے نماز کی شرط کیا ہے؟ طہارت. اور طہارت میں موسٹ امپورٹنٹ کیا ہے کہ آپ طہارت کیسے حاصل کریں گے. اب اس کا ذریعہ بنیادی کیا ہے؟ پانی. تو بہت سی احادیث کی کتابوں میں سب سے پہلا باب جو ہے وہ باب المیاہ ہے، پانیوں کا باب. یعنی کون کون سے پانی جو ہیں وہ صاف ہیں، طہارت کے قابل ہیں، اور جو ان شرائط پر پورے نہیں اترتے وہ پانی پاک اور صاف نہیں ہے. کچھ حدیث کی کتابیں جو ہیں وہ کتاب ایمان سے شروع ہوتی ہیں، یعنی پہلا اس میں حصہ کتاب الایمان کا ہے، پھر کتاب الصلاۃ ہے، پھر آگے باقی عبادات کا ذکر ہے. اس کے مقابلے میں جب آپ سیرت النبی کی کوئی کتاب اٹھائیں گے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو یعنی ایک ہسٹوریکل آرڈر میں بیان کرنا اس کی مجبوری ہے، وہ سیرت کو بیان کر رہا ہے، لہذا وہ کتنا بھی سبجیکٹو ہو جائے وہ مجبور ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی جو وہ ایک براڈ پکچر ہے ہی ہیز ٹو پریزنٹ دیٹ. لہذا قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے تو قرآن مجید تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی قرآن مجید کا عملی نمونہ ہے. تو قرآن مجید کے بہت سے حصے سمجھ میں آ ہی نہیں سکتے اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمارے سامنے نہ ہو. یہ تو ہم سب جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے. مکہ مکرمہ آج سعودی عرب میں ہے، یہ بھی ہم سب جانتے ہیں. سعودی عرب اس کے دو حصے ہیں. آج وہاں آل سعود کی حکومت ہے، لہذا وہ المملکۃ العربیۃ السعودیہ کہلاتا ہے، لیکن اصل میں وہ کیا ہے؟ وہ عرب ہے. عرب کے لفظی معنی ریگستان کے ہیں، ایسی جگہ جہاں کوئی زندگی کے آثار نہ ہو، نہ پانی ہو، نہ سہل زندگی ہو، تو وہ کیا ہے؟ وہ عرب ہے. انٹرسٹنگلی اللہ تعالیٰ کی چونکہ یہ پلاننگ میں تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا وہاں ہونا، جس کے لیے ایسے ساتھی درکار تھے کہ جو آزاد ذہن کے مالک ہوں، ان کے اندر غلامانہ ذہنیت نہ ہو. لہذا اللہ تعالیٰ نے اس سرزمین کو ریگستانی رکھا، یعنی اس کے بالکل دائیں بائیں ایسٹ اور ویسٹ میں، نارتھ میں، یعنی نارتھ میں بھی اور ایسٹ میں بھی دو بڑی امپائرز تھیں. پرشین امپائر اس وقت کی سپر پاور تھی، اور رومن امپائر وہ بھی اس وقت کی سپر پاور تھی. انٹرسٹنگلی آپ دیکھیں تاریخ میں کہ وہ آپس میں لڑتے رہتے تھے ادھر ادھر کے علاقوں کو حاصل کرنے کے لیے، لیکن کبھی ان کو یہ خیال بھی نہیں آیا کہ اس ریگستان پر بھی جا کے قبضہ جمائیں. کیوں؟ انہیں یہ بینیفٹ سے زیادہ لائبلٹی معلوم ہوتی تھی، اور یہ اللہ تعالیٰ کا انتظام تھا کہ اس نے
یہاں پر اپنے اس آخری نبی کو پیدا کرنا تھا، اور اس نبی کے مشن کے لیے ایسے لوگ درکار تھے کہ جو غلامانہ ذہنیت سے پاک ہوں۔ عام جو مشہور ہے وہ تو ہے 12 ربیع الاول، لیکن جو محققین کی تحقیق ہے اس کے مطابق 9 ربیع الاول کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی، اور وہ پیدائش ہوئی عام الفیل کو، 20 یا 22 اپریل 571 عیسوی یہ تاریخ ہے۔ اور یہ تحقیق جس کے مطابق میں دے رہا ہوں یہ علامہ محمد سلمان منصور پوری کے نام سے جو مشہور ہیں، یہ ان کی تحقیق کے مطابق یہ سن اور یہ تاریخ ہے۔ یہ سال عام الفیل کہلاتا ہے۔ عام عربی میں کہتے ہیں عین کے ساتھ عام، سن کو، سال کو، عام الفیل، یعنی وہ سال جب ابرہہ نے مکہ مکرمہ پر حملہ کرنے کے ارادے سے فوج کشی کی تھی مکہ مکرمہ پر، جب وہ راستے ہی میں اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے انجام کو پہنچا دیا، اور ابابیل کے ذریعے سے الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، تو ابابیل کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے اسے اس کی فوج اور ہاتھیوں سمیت وہاں پر تباہ کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد عبداللہ ان کا نام تھا، آپ کے دادا کا نام عبد المطلب تھا، جو مکے کے سب سے بڑے سردار تھے۔ بنو ہاشم کے بڑے تو تھے ہی تھے، لیکن مکے کے سرداروں میں بھی ان کا ایک اونچا مقام تھا۔ کعبے کی تولیت جو تھی وہ بنو ہاشم کے پاس تھی۔ مکہ جو تھا یہ ایک شہر کا نام تھا، اور یہ انڈیپینڈنٹلی گویا ایک ریاست کی حیثیت رکھتا تھا، اور اس میں مختلف جو خاندان تھے وہ اس کی سٹیٹس کی حیثیت رکھتے تھے، یعنی ان کے درمیان ایک کانفیڈریشن، کوئی ریٹن کانسٹیٹیوشن نہیں تھا، لیکن کچھ ٹریڈیشنز تھیں اور کچھ چیزیں جو تھیں وہ اسائنڈ تھیں کہ فلاں خاندان، جو ہم دیکھتے ہیں نا بنو فلاں، بنو ہاشم، بنو مروان، بنو امیہ، بنو کے معنی بیٹے، یہ بالکل اسی طرح ہے جیسے ہمارے ہاں پنجاب میں یہ کے ساتھ آتا ہے، لالے کے، مانے کے، یہ بٹو خاندان کے ہیں۔ اسی طرح یعنی ہم اپنے شجرہ نسب دیکھیں گے تو وہاں بھی ہوگا کہ یہ فلانے کے ہیں۔ یہ مطلب کیا ہے کہ یہ جو چند گھرانے ہیں ان کا بڑا جو تھا وہ تھا۔ تو بنو ہاشم مینز ہاشم کے بیٹے، ہاشم کی اولاد، بنو مروان مینز مروان کی اولاد، بنو امیہ مین کوئی بڑا شخص امیہ ہوگا جس کی طرف وہ منسوب ہے، جیسے لالا، مانے کے، لالے کے، تو یہ اس طرح سے یہ شمار ہوتے ہیں۔ تو ان کی جو ہائرارکی یہ تھی کہ مختلف خاندانوں کو مختلف ڈیوٹیز جو تھی وہ اسائنڈ تھیں۔ مثلا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاندان جو تھا، اس کے پاس جو دیت کے معاملات ہیں ان کا فیصلہ کرنا تھا، یعنی ایک شخص نے دوسرے کو قتل کیا ہے، چونکہ وہاں انسانوں کے درمیان ڈسپیرٹی تھی سٹیٹس کے اعتبار سے کہ یہ بڑا ہے یہ چھوٹا ہے، چھوٹے نے بڑے کو قتل کیا ہے، اب اس کا دیت کیا ہوگی اور قصاص کیا ہوگا، یعنی ایک کے بدلے میں 2 قتل ہوں گے یا ایک کے بدلے آدھے انسان کی دیت جو ہے وہ لی جائے گی۔ یہ ساری چیزیں جو ہے وہ حضرت ابوبکر کا خاندان طے کرتا تھا۔ سفارتی معاملات یہ حضرت عمر کے خاندان کے پاس تھے، یعنی نیگوشیٹ کرنا دوسروں کے ساتھ۔ پھر کعبے کی تولیت یہ بنو ہاشم کے پاس تھی، یعنی اس اعتبار سے بھی یعنی ایک خاص جو یعنی سیاسی تو ہے ہی ہے، لیکن اس میں جو ریلیجس اسپیکٹ ہے اس کے اعتبار سے بنو ہاشم کو اللہ تعالیٰ نے ایک خاص مقام پہلے سے دے رکھا تھا، اور اسی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہونے والی تھی۔ پھر عبد المطلب نے ایک منت مانی تھی کہ اللہ تعالیٰ اگر مجھے 11 بیٹے عطا کرے گا تو ان میں سے ایک جو ہے میں قربان کر دوں گا کعبے میں، ظاہر ہے وہاں بتوں کی حکومت تھی، یعنی تھی بتوں کے نام پر کعبے میں قربان کروں۔ اللہ تعالیٰ نے ابو طالب کو 11 بیٹے عطا کر دیے۔ اب ابو طالب کو یاد آئی اپنی وہ منت کہ میں نے تو یہ منت مانی تھی کہ میں ایک بیٹا جو ہے وہ قربان کروں گا۔ اب سوال یہ آیا کہ کس کو قربان کریں؟ اس کے لیے مشورہ کیا، انہوں نے کہا جی قرہ ڈال لو، جس کے نام پر قرہ نکل آئے اس کو قربان کر دو۔ تو قرہ ڈالا تو قرہ جو تھا وہ عبداللہ کے نام کا نکل آیا۔ اب عبد المطلب جو تھا وہ ایک ڈیووٹڈ ریلیجس آدمی تھا، تو اس نے کوئی دوسری اپنے دل میں بات نہیں آنے دی
ایک ہاتھ میں چھری پکڑی اور ایک ہاتھ میں بازو پکڑا عبداللہ کا، اور اس کو لے کر کعبے کی طرف چلے کہ میں ایسے ذبح کرنے جا رہا ہوں، میری منت۔ ابو طالب نے، ایک بیٹے نے، جیسے جوان بیٹا ہو تو وہ باپ کو بعض اوقات جو ہے وہ روکتا ہے کہ نہیں ابا جی یہ کام نہیں کرنا، تو ابو طالب نے روکا، اور ایک اور بیٹا، اس کو نام میرے ذہن میں نہیں ہے، انہوں نے روکا کہ نہیں آپ یہ کام نہ کریں۔ انہوں نے کہا بھی کیسے میں نہ کروں، میں نے منت مان رکھی ہے اور اب میرے 11 بیٹے ہو گئے ہیں، یعنی کس منہ سے میں نہ کروں، ٹیل می دا وے آؤٹ۔ انہوں نے کہا کہ یہ آپ کسی بڑے سے مشورہ کریں۔ تو ایک کاہن کے پاس عبد المطلب گئے کہ بھئی میرا یہ پرابلم ہے، اس کا کوئی میرے لیے، جیسے مفتی کے پاس آج ہم جاتے ہیں کہ جی یہ پرابلم ہو گئی ہے تو کوئی وے آؤٹ ہے؟ تو اس نے کہا، یعنی بعض کے نزدیک وہ کاہنہ عورت تھی جس نے یہ مشورہ دیا، انہوں نے کہا کہ آپ ایسے کریں کہ آپ جو ہیں وہ اس کے اگینسٹ کوئی اور چیز جو ہے وہ رکھ کر ان کے درمیان قرعہ ڈالیں۔ اور اس نے مشورہ دیا کہ تم ایسے کرو کہ ایک طرف 10 اونٹ اور ایک طرف عبداللہ، ان کے درمیان قرعہ ڈالو، اگر تو 10 اونٹوں کے حق میں قرعہ نکل آئے تو بس عبداللہ کو تم زندہ رہنے دینا اور 10 اونٹ قربان کر دینا، اور اگر عبداللہ کے نام نکلے تو پھر دوبارہ قرعہ ڈالنا 10 کو 20 کر کے، پھر قرعہ ڈالنا، پھر اگر عبداللہ کے نام پر نکلے تو پھر اس کو 30 کر دینا، اینڈ کیپ آن ایڈنگ، جو اوریجنل ویلیو ہے وہ ایڈ کرتے چلے جانا۔ تو اب عبد المطلب نے یہ قرعہ اندازی جاری رکھی، یعنی 10 سے 20 کیے، 20 سے 30 کیے، 40 کیے، 50 کیے، یعنی انٹل 90 پر بھی جب قرعہ ڈالا تو قرعہ پھر عبداللہ ہی کے نام کا نکلا، پھر انہوں نے 100 کر دیے، جب 100 کیے تو قرعہ جو تھا وہ اونٹوں کے نام کا نکل آیا، تو پھر عبد المطلب نے 100 اونٹ ذبح کیے، اور اس طرح عبداللہ جو ہے ان کی جان بچ گئی۔ تو جیسے حضرت اسماعیل علیہ السلام جو ہے، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تو ان کے گلے پر چھری چلا دی، لیکن اللہ نے ان کو بچایا اس لیے کہ آخری نبی جو ہے ان کی ذریت میں سے، ان کی اولاد میں سے آنے والے تھے۔ تو یہاں بھی ایسا ہی ہوا کہ عبد المطلب was bent upon slaying عبداللہ، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا راستہ نکالا کہ پھر عبداللہ بچ گئے اور ان کی جگہ پر 100 اونٹ ذبح ہوئے۔ عبد المطلب ایک کاروباری آدمی تھے۔ مدینہ منورہ کھجوروں کا گھر تھا، آج بھی ہے، پوری دنیا میں وہاں سے کھجوریں سپلائی ہوتی ہیں لیکن ختم ہونے کا نام نہیں لیتی۔ کتنے ہی حاجی، کتنے ہی عمرہ کرنے والے ڈھیروں کھجوریں لے کے آتے ہیں، اور رمضان میں 2-3 سال پہلے امریکہ میں نے رمضان گزارا تو معلوم ہوا کہ سارے امریکہ میں رمضان کے دوران تمر فرام مدینہ وہ سپلائی ہوئی لیکن ختم ہونے کا نام نہیں لیتی۔ اس وقت بھی کھجور سب سے اچھی اور وافر جو تھی وہ وہیں پر تھی، یعنی کھجور کی مارکیٹ وہی تھی۔ عبد المطلب نے اپنے بیٹے عبداللہ کو کھجوریں خریدنے کے لیے مدینہ منورہ، اس کا نام یثرب تھا اس وقت، بھیجا۔ وہیں پر وہ بیمار ہو گئے اور وہیں ان کا انتقال ہو گیا۔ ان کی وفات کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ بعض روایات کے مطابق ابھی فوت نہیں ہوئے تھے، بیمار ہی تھے، لیکن تھے مدینہ منورہ میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، لیکن زیادہ جو رائے ہے وہ اسی کے حق میں ہے کہ ان کا انتقال ہو چکا تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ جب اس دنیا میں تشریف لائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ نے خبر پہنچائی حضور کے دادا کو، عبد المطلب کو، یعنی اپنے سسر کو، کہ اللہ نے مجھے بیٹا دیا ہے۔ تو عبد المطلب دوڑتے ہوئے آئے، فوراً یعنی اپنی بہو کے پاس آئے، بچے کو لیا، کعبے میں لے گئے، اور کعبے میں جا کر اس بچے کی پیدائش کا اعلان کیا باقی سرداروں کے سامنے، اور نام رکھا ان کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب محمد ویسے تو عربی زبان کا لفظ ہے، یعنی حامدہ یا حمدوں سے بنا ہے، تعریف کرنا، حامد تعریف کرنے والا، اور محمد تعریف کیا گیا، یعنی تحمید سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کا نام انہوں نے رکھا۔ اب عربوں کے ہاں یہ اگرچہ عربی زبان کا لفظ تھا لیکن معروف نام نہیں تھا،
تو عبد المطلب نے غیر معنوف نام رکھا، یعنی وچ واز اے میننگ فل ورڈ، لیکن معروف پراپر ناؤن یا اسم علم نہیں تھا، اور ساتھ ہی اس نے ایکسپلین کیا کہ میں نے اس بچے کا نام محمد رکھا ہے اور مجھے یقین ہے کہ اس کی بے حد تعریف کی جائے گی، اینڈ ہی واز رائٹ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے فوراً بعد ان کی والدہ نے دودھ پلایا، اور اس کے بعد ابو لہب کی ایک لونڈی تھی صوبیہ جس کا نام تھا، اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا، اور اسی لونڈی نے حضور کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی دودھ پلایا تھا۔ اس طرح حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا بھی تھے اور دودھ شریک بھائی بھی، بلکہ دو طرح سے دودھ شریک بھائی تھے، ایک کا ذکر میں ابھی کروں گا۔ عرب کی روایت یہ تھی کہ عربوں کو اپنی زبان پر بڑا ناز ہے، جیسے ہمارے یہاں بھی کچھ لوگ اپنے آپ کو اہل زبان کہتے ہیں نا، اس کا مطلب کیا ہے کہ زبان تو ہمارے پاس ہے، باقی سب جو ہیں وہ بے زبانیں ہی ہیں۔ عربوں کو بھی ناز تھا، یعنی غیر عرب کو وہ کہتے ہی اجمی تھے، اور اجمی کے لفظی معنی گونگا۔ وی آر دا اونلی ونز ہو کین اسپیک، باقی ویسے بڑبڑاتے ہیں، بات کرنی انہیں نہیں آتی۔ اب اسی کریز میں ان کی روایت تھی کہ بچہ شہر میں بڑا نہ ہو، اس لیے کہ شہر اور خاص طور پر مکہ تجارتی مرکز ہے۔ اب تجارتی مرکز میں دنیا جہان سے لوگ آتے ہیں، اپنی اپنی زبان بولتے ہیں، اپنی نہیں بھی بولتے، یعنی کچھ نہ کچھ عربی میں منہ مارنے کی کوشش کرتے ہیں، تو آدھے سے زیادہ الفاظ تو وہ اپنی زبان کے بولیں گے۔ نتیجہ کیا نکلے گا کہ شہر کے لوگ جو ہیں وہ اوریجنل زبان برقرار نہیں رکھ سکتے۔ جیسے ہمارا معاملہ ہے کہ ذرا چار لفظ پڑھے نہیں تو یعنی 30% الفاظ جو ہیں وہ زبان پر انگریزی کے آنے شروع ہو جاتے ہیں، اور اوائڈ بھی کرنا چاہیں تو ہم اوائڈ نہیں کر سکتے۔ کئی دفعہ یعنی میرے ساتھ تو معاملہ پیش آتا ہے نا کہ وہ غیر راضی طور پر الفاظ نکل جاتے ہیں، اور پھر کچھ لوگ جو ہیں وہ اعتراض بھی کرتے ہیں، ڈاکٹر صاحب انگریزی بڑی بول دو۔ حالانکہ یعنی عام ماحول کے اعتبار سے دیکھا جائے تو یعنی بہت سی جگہ پر میں اپنے آپ کو روک رہا ہوتا ہوں، لیکن عام جیسے گفتگو میں ہم بولتے ہیں وہ تقریباً ایسے ہی ہے جیسے پنجابی ہے، اس میں انگریزی کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ تو عرب ور ویری کانشیس اباؤٹ اٹ، لہٰذا اس چیز کا سد باب کرنے کے لیے وہ بچے کو بچپن ہی سے امیڈیٹلی آفٹر برتھ وہ کسی گاؤں میں بھیج دیتے تھے، کسی دایا کے پاس، کہ وہاں پر وہ فاسٹر مدر اس کی پرورش کرے، وہاں پر وہ پروان چڑھے تاکہ خالص عربی زبان سیکھے۔ اب اس مقصد کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قبیلہ بنی سعد کی ایک خاتون جن کا نام حلیمہ تھا ان کے حوالے کیا گیا۔ اب حلیمہ خود جو بیان کرتی ہیں، قحط کا عالم تھا، بھوک اور افلاس ہر طرف چھائی ہوئی تھی، عرصہ دراز سے بارش نہیں ہوئی تھی، لہذا عام یعنی ریگستان کے اندر کہیں کوئی دور دور تک جھاڑی بھی نظر نہیں آتی تھی جہاں کوئی جانور جا کر منہ مار سکے۔ نتیجہ کیا تھا؟ جانور دودھ نہیں دیتے تھے، اور خود میری اپنی حالت بھی بہت کمزور تھی، اور میں کمزور سی گدھی پر سوار ہو کر بنو سعد کی کچھ اور عورتوں کے ساتھ مکے کی طرف نکلی کہ ہم وہاں سے بچے جو ہیں وہ لے کر آئیں پالنے کے لیے۔ چونکہ میری گدھی بہت کمزور تھی لہذا میں پیچھے رہ جا رہی تھی، اور عورتیں مجھے کوس رہی تھی کہ کیا کر رہی ہو تم، جلدی آؤ۔ وہاں عورتیں جو ہے مختلف گھرانوں میں گئیں، جہاں جہاں خبر ملی کہ کوئی بچہ پیدا ہوا ہے اس گھر میں گئیں کہ یہ بچہ آپ ہمیں دے دیں، مجھے دے دیں پرورش کرنے کے لیے۔ تو تقریباً ساری ہی عورتیں عبد المطلب کے پاس گئیں، لیکن جب پتہ لگا کہ اس بچے کا تو باپ نہیں ہے تو وہاں سے کھسک آئیں کہ یہاں سے ہمیں کیا ملے گا، باپ ہو تب وہ خوش ہو کر انعام و اکرام دیتا ہے۔ اوائڈ کیا ان سب نے، کہتی ہیں کہ سب کو بچے مل گئے۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ مجھے بڑا عجیب لگ رہا ہے کہ میں بچے کے بغیر جاؤں،
میرا تو خیال ہے کہ وہی یتیم بچہ ہی لے لوں. میرے شوہر نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے. تو کہتے ہیں میں وہ بچے کو میں نے لیا، جو ہی میں نے گود لیا تو مکے کے اندر ہی مجھے احساس ہوا کہ کوئی تبدیلی میرے اندر آئی ہے. اور میں نے جب بچے کو اپنے سینے سے لگایا تو بچے نے پیٹ بھر کر دودھ پی لیا. یعنی وہی عورت کے جو اپنی کمزوری کا یہ اظہار کر رہی تھی کہ کوئی دودھ میرے پاس نہیں تھا اپنے بچوں کو پلانے کے لیے. ایک اور بھی یعنی فاسٹر چائلڈ ان کے پاس تھا، اور وہ کہتی ہیں کہ رات کو بچے بلکتے رہتے تھے بھوک سے، جس کی وجہ سے ہم بھی سو نہیں سکتے تھے. اور ان کا شوہر کہتا ہے کہ میں اونٹنی کا دودھ دونے کے لیے، تو اس کا بھی تھن بھرے ہوئے تھے اونٹ تھے، انہوں نے بھی پیٹ بھر کر دودھ پیا اور رات کو ہم سکون سے سوئے. اب جب واپس اپنے گاؤں آ رہے تھے مکے سے، تو اب یہ جو گدی تھی حضرت حلیمہ کی، اب یہ سب سے آگے تھی. اب وہ عورتیں کہہ رہی تھی باقی کہ کیا کیا تم نے اس کو، نہیں جیسے کہیں نا کوئی کچھ کہتی ہوگی کیا ٹیکا لگایا ہے تم نے اس کو، یعنی ہماری زبان میں یوں کہیں کیا کھلا دیا تم نے اس کو. وہ کہتی ہیں کہ میں نے محسوس کیا کہ یہ بچہ جو میرے پاس آیا ہے اس کی کوئی خاص برکت ہے کہ جس کا یہاں پر ظہور ہو رہا ہے. پھر جب آ گئے تو مختلف گھرانوں کی بھیڑ بکریاں چرنے کے لیے جاتی تھی، چروائے لے کر جاتے تھے. حضرت حلیمہ کی بکریاں جو تھیں وہ پیٹ بھر کے آتی تھیں، اور باقی جو تھے بکریوں والے وہ اپنے چرواہوں کو کہتے تھے کہ اور جہاں اس کے جانور چر کے آتے ہیں تم بھی وہیں لے جایا کرو، تمہیں جگہ نہیں ملتی. لیکن وہاں تو معاملہ کچھ اور تھا. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب یہاں تشریف لے آئے تو اسی یعنی بنو سعد کے گھرانے میں ایک اور خاتون کے پاس حضرت حمزہ بھی آئے تھے اور یہاں انہوں نے پرورش پائی تھی. اور وہ دوسری خاتون جو فاسٹر مدر تھی حضرت حمزہ کی، ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا دودھ بھی پیا تھا. لہٰذا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چچا ہونے کے ساتھ ساتھ حضرت حمزہ کے ساتھ یعنی رضائی بھائی کے بھی دوہرے رشتے میں منسلک تھے. اور غالباً اسی کا وہ اثر ہے کہ جو صدمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حمزہ کی شہادت پر فیل کیا ہے وہ کسی اور کی شہادت پر محسوس نہیں کیا. یعنی ایک تو 3 رشتے تھے، دورے رضائی بھائی اور چچا. اور سب سے بڑی بات جو میں سمجھتا ہوں موسٹ امپورٹنٹ تھی وہ یہ کہ خاندان بنو ہاشم کے بڑوں میں سے، یعنی حضرت علی تو چھوٹے تھے نا، دو ہی واز دا فرسٹ ون، لیکن اس قبائلی معاشرے میں بچے کی کوئی حیثیت ہی نہیں تھی. اسی لیے جب انہوں نے کہا خاندان میں کہ اگرچہ میری ٹانگیں پتلی ہیں اور میری آنکھیں دکھتی ہیں میں بھائی کے ساتھ ہوں، تو سارے ہنس پڑے. تو خاندان کے بڑوں میں سے دا فرسٹ مین ٹو بلیو ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایز Allah's messenger واز حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور اس کو بڑا ویٹیج حاصل تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نظروں میں کہ یہ پہلا شخص میرے خاندان میں سے ہے جو میرے ساتھ آ کر کھڑا. لہٰذا جب ان کی شہادت ہوئی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بڑی شدت کے ساتھ محسوس کیا ہے. انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا. آج اس پہ اکتفا کرتے ہیں. صلوا علی الحبیب. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد.